یہ جیسے شراب کا گناہ بدترین گناہ ہے شراب کا. معصوم نے ایک ایگزامپل دی، فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس گیا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، اور اس کے سامنے 3 گناہ رکھے اور آپشن اسے دیا کہ اس میں سے کسی ایک کو چوز کر لو. اس نے یہ کہا شیطان کہ میں تم سے تینوں گناہ نہیں چاہتا ہوں، ایک گناہ، مگر آپشن تمہارا. اب بالکل انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ یہ آدمی کیوں اتنا مجبور ہو گیا، شیطان کیسے وہ سب میں چھوڑ دیتا ہوں. اور 3 گناہ کیا بتائے؟ کہا پہلا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی انسلٹ کرو، یعنی ان کو مارو اپنے ہاتھ سے. قرآن تو کہتا ہے فلا تقل لہما اف، کا مارنا. دوسرا یہ کہ ایک مومن کو قتل کرنا. تیسرا یہ ہے کہ ایک شراب پینا، ایک شراب کی ایک بوٹل مثلا. ان 3 میں سے چوز تمہیں کرنا ہے، کوئی ایک گناہ لے لو. اب اس آدمی نے اپنی عقل کے ذریعے سے یہ سوچا کہ ان تینوں میں سب سے منیمم گناہ کون سا ہے، کرنا ہی ہے تو سب سے چھوٹا گناہ کرو، تاکہ خدا بھی میری مجبوری دیکھ رہا. دیکھیے حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے، آپ کے بہت سارے آبجیکشن ہوں گے، لیکن پھر میں کہوں کہ ورڈنگ پہ نہ جائیے، حدیث کے تھیم پہ جائیے. اس نے کہا کہ اچھا میں شراب پی لوں گا. والدین کو مارنا تو گناہ کبیرہ، اور قتل تو اس سے بھی بڑا گناہ. ایک عام آدمی کو ہم نہیں مار سکتے. وجہ یہ کہ مومن، جن لوگوں کو مارنا اسلام میں واجب ہے انہیں بھی ہم نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے. اگر جہاد ہو جائے، آج ڈونیشن لے جائے ہم سے کریڈٹ کارڈ پہ، جو چاہے امام زمانہ لے جائے، لیکن جنگ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. کچھ کو ہیومینٹی یاد آ جائے گی، کچھ کا دل بہت کمزور. تو مومن کو قتل کیسے کر؟ کا شراب سب سے چھوٹا گناہ لگ رہا. اس نے اپنے حساب سے سوچا، چنانچہ شراب پی. امام فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے ڈیسیژن پر اتنا خوش ہو. اس کے ساتھ جو شیطان کے شاگرد سے کہا کہ آپ خوش کیوں؟ کہا اب دیکھ لیں، جب شراب پی اور نشہ بڑھ گئے تو اسی نشے کے عالم میں، نشے میں تو آدمی کی عقل ختم ہو جاتی. انہی والدین کو اس نے مارا، اور اسی مومن کو ذرا سی بات پہ اس نے جا کے شوٹ کر دیا. کل پرسوں پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے ایک اسکول میں کتنے لڑکے شوٹ کر دیے. اب شراب کے نشے میں، اس کو خود بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جس گناہ کو اس نے اپنے حساب سے سب سے چھوٹا سمجھا، وہ ایسا گناہ نکلا کہ وہ شیطان خود اس کو آپشن دے رہا ہے کہ 3 نہیں 1 کرنا. شراب کی وجہ سے اس نے 3 گناہ کر لیے. اور آج ریسرچ آتی ہے کہ جی شراب کے بھی کچھ فائدے ہیں. یہ نئی ریسرچ نہیں ہے. جب آپ لوگ لندن بھی نہیں آئے تھے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے 70s سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ارلی 60s، ہم اپنے کراچی میں سنا کرتے تھے کہ جی یہ شراب جو ہے نا، یہ کولڈ ویدر کا بہترین علاج ہے، اور لندن میں تو شراب پینا مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اتنے سارے مومن کیسے زندہ بیٹھے؟ لیکن اب وہاں ہم سنتے تھے نا، دیکھیے بہت سی جگہوں پر اگنورینس جو ہے نا، وہ کیسی عجیب باتیں ہوتی. لیکن چلے، اچھا آج بھی ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، ایسی مائیں ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو، جنہیں اسلام کہتا ہے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہو، اور دریائے فرات کا پانی اور کربلا کی مٹی کھلاؤ، اسے برانڈی پلاتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دسمبر کے ویدر میں اس سے سینہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، سینہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایمان کتنا کمزور ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھیے. لیکن خیر، اب مسئلہ یہ کہ چلے ریسرچ آ گئی. آج کل یہ ریسرچ یہاں بہت زیادہ چل رہی. کوئی نئی ریسرچ؟ قرآن کی آیت سنی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، سورہ بقرہ. اے حبیب، لوگ تم سے آ کے شراب کے بارے میں سوال کرتے. قُلْ فِيهَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہہ دو کہ اس میں لوگوں کے لیے بینیفٹ بھی ہیں، وَإِثْمٌ کبیر، اور بڑا گناہ بھی، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، صرف یہ ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم. وہ آج کی ریسرچ. قرآن کہتا ہے فیہما منافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں بینیفٹ ہیں، مگر کرائیٹیریا ہمارا یہ کوئی تھوڑی ہوتا کہ ایک چیز میں 99 نقصان ہو، 1 بینیفٹ ہو. ہم کہیں واہ دیکھیں ریسرچ آ گئی کہ بینیفٹ. کرائیٹیریا خود قرآن نے بتایا، اسمہما اکبر من نفعہما. ہمیشہ دیکھو بینیفٹ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے. اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو وہ کام کرنا، نقصان زیادہ ہے تو وہ کام چھوڑنا. یہ نئی ریسرچ ہے، پرانی ریسرچ. مگر شراب کی بات کیوں آ گئی؟ شراب کی بات اس لیے آئی تھی
یہ بہت سارے گناہ اگر ہم اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں گے تو ہمارا ویژن جو ہے نا بہت لمیٹڈ. ہم تو سمجھیں گے کہ قتل، والدین کو مارنا اور شراب، تینوں میں شراب چھوٹا گناہ کرنا. پتا چلا کہ اسی چھوٹے گناہ نے 3 کے 3 گناہ کرا دی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله